بڑے اعلیٰ حضرت نوز کا دامن مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کاٹ ڈالوں گا زبان دشمنان مصطفیٰ میں رضا کا شیر ہوں کتا شہ بغداد کا۔ اور حضرات کچھ لوگوں نے تالا توبہ کے کائیں کرنے والا ہوتا ہے جس کو تمام علماء اہل سنت نے اور حدیث و قرآن سے جس کو حرام کہا گیا اس کو بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے جائز ہے کھانا، لیکن سنیوں میں اور لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف کی میلاد 11ویں شریف میں جب ہم فاتحہ رلاتے ہیں 11ویں شریف کی جب ہم نیاز کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محفلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، 11ویں کا مرغہ کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرات محترم کوئی کہتا ہے کھانا آگے رکھ کے فین نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نیاز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اے مسلمانوں اگر کوئی آپ کو روکے تو آپ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرات محترم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں جب فاتحہ دی جاتی ہے، جب نیاز کرائی جاتی ہے تو نیاز کے کھانے پر صرف بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس پر سورہ کافرون بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھی جاتی ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھا جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھی جاتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب بھی پڑھی جاتی ہے، اور حضرات محترم ویلا حکم بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک سے متعدد جگہوں سے حضرات قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب صرف بسم اللہ پڑھنے سے حضرات کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے تو جس پر قرآن پڑھ دیا جائے پورا قرآن جس پر پڑھ دیا جائے وہ شیطان کے لیے کیسے جائے؟ تو اب اگر آپ کو کوئی روکنے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو کہے نیاز کا کھانا نہیں کھانا چاہیے حرام ہے، تو اسے بتا دینا یہ تو ہمارے حضور نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جس پر بسم اللہ پڑھی دی جائے، بسم اللہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے، علماء بیٹھے بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو جب قرآن کی ایک آیت پڑھ لی جائے تو شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو جس کھانے پر قرآن کی متعدد سورتیں پڑھ لی جائیں، متعدد جگہ سے آیتیں پڑھ لی جائیں، وہ شیطان کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حضرات جو روکے تو سمجھ لینا چاہیے۔ حضرات تو شاعر کہتا ہے کالا کوا ہو مبارک بے ادب گستاخ کو، 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 اپنے حصے میں لکھا مرغا شہ بغداد کا، اپنے حصے میں لکھا مرغا شہ بغداد کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا شہ بغداد کا۔ اور اس کے تمام شعر میں چھوڑ رہا ہوں، مکے کا شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرما لیجیے۔ چل تصدق دیکھتے ہیں مسکن غوث الورا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ چل تصدق دیکھتے ہیں مسکن غوث الورا، چل تصدق دیکھتے ہیں مسکن غوث الورا، چل تصدق دیکھتے ہیں مسکن غوث الورا، نور کی برکھا میں ہے روضہ شہ بغداد کا، نور کی برکھا میں ہے روضہ شہ بغداد کا،
بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا شاہ بغداد کا. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد معدود صلاۃ. شاعر کہتا ہے کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا. کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا, سب کی زبان پہ نام ہے پیران پیر کا. کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا, سب کی زبان پہ نام ہے پیران پیر کا. اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکی, اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکی, جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا, جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا. حضرات میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں حضرات, ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا, اس سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, میں آپ کا روزانہ کا جانا پہچانا انسان ہوں. حضرات آپ مجھ سے جب بھی چاہتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں, لیکن آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس اسٹیج پر رونق افروز حضرت علامہ مولانا محمد الرحمان صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے, اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت بھی تشریف فرما.